جی السلام علیکم، محمود سعید جرمنی ڈامٹھٹ، جناب محترم عطا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نعیم کوکر صاحب ہیں، ان کے ٹی وی ہمیں موقع دیتا ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا، تو اس سے ہم فائدہ اٹھا کے اپنے دل کی بڑاس نکالتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں سامنے کافی کپ پڑے ہوئے ہیں، تو اٹ مین کہ آپ نے بڑا وقت گزارا ہے یا بیٹھ کے اپنے گپ شپ ماری ہے، اور گپیں ہماری کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ جس دور میں جس وقت ہم یہاں آئے تھے اسی دور میں ہم کھڑے ہیں۔ ہمیں قدم قدم پہ جو نا ہم بس دو وقت یہ کہتے ہیں کہ دو طرح کی زندگی گزارے ہوتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر ہے۔ ہم اپنے وطن کی خوبیاں خامیاں اور یہ چیزوں کو بیان اس کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں آپس میں۔ تو آج بھی یہاں تھا کچھ پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں، یادوں کو ایک دوسرے سے جو یادگار وقت بچپن کے، جوانی کے، اسکول کالج کے جو گزرے ہوتے ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں۔ اگر میں ایک واقعہ سناتا ہوں تو یہ نعیم کوکر صاحب کے پاس بھی اس قسم کے بے شمار واقعات ہوتے ہیں اپنے شہر شیخ پورے کے۔ اسی طرح عطا صاحب کا بھی پاکستان کا بڑا لمبا سفر ہے، چناب نگر سے پھر بلوچستان، کوئٹہ۔ تو یہ زندگی اب یاد گزری زیادہ ٹف لگتی ہے کہ اب بہت عرصہ ہو گیا ہے ہمارے میں، مطلب 3-2.5 عرصہ زیادہ عرصہ گزر گیا۔ افسوس کہ ہم چاہتے ہیں واپس چلے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ایسی کچھ چیز نظر نہیں آئی جو باعث ہے وطن کی محبت کے، جو میرے دل میں ہے اور رہے گی، یا مٹی کی کشش کے، لیکن وہاں ہم جا کے سیٹل ہونے سے گھبرا جاتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے جو رہبر تھے یا جو نظام کو چلانے والے ہیں، انہوں نے ایسے حالات پیدا نہیں کیے جس میں مزید پرکشش ماحول بنے جس میں ہم جائیں۔ بے شمار کہانی ہیں، لاتعداد سینکڑوں داستانیں ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اپنے وطن کی محبت میں مجبور ہو کر واپس گئے، ہر طرح کی مخالفت اور سمجھانے کے باوجود واپس گئے، سرمایہ بھی لے کے گئے، سارا کچھ، اپنے بچوں کو بعض لوگ لے گئے، تو وہاں بڑے مایوس ہوئے، بڑے ہی تکلیف دہ حالات سے وہ گزرے اور بہت سارے لوگ واپس آ گئے۔ تو جی اصل میں موسیٰ بات یہ ہے، ہم ادھر جو 30-35 سال ہو گئے رہ رہے ہیں، ہم بیسیکلی جرمنی میں قانون پر عمل کر کے ہم ڈرپوک بن چکے ہیں۔ اگر آپ آج کے حالات کے تناظر میں یہاں کے حالات اور پاکستان کے حالات کے موازنہ کریں تو اس وقت یہی سوچا جا سکتا ہے ہمارا وطن عزیز کسی معجزے کی وجہ سے قیام و دائم ہے۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ ہے بلوچستان کے جو حالات ہیں اس پہ ہم دل گرفتہ ہیں، جو بلوچوں کے حقوق یا ان کے حالات ہیں ان سے بھی ان کے سلسلے میں ہمارا دل تڑپتا ہے، مگر جو آج کل جو حالات ہیں بلوچستان میں جو پنجابی ہے وہ محفوظ نہیں۔ جو پچھلے دنوں کوئٹہ سے پنجاب کی طرف کولا آنے والے ٹرکوں کے قافلے پر فائرنگ کی گئی، جس میں 3 ڈرائیور زخمی اور 1 ڈرائیور جان بحق ہوا۔ یہ حالات سن کر یا پڑھ کر ہمارا دل گرفتہ ہے، وطن عزیز کو کس کی نظر کھا گئی۔ میرے عزیز دوستو، یہ حالات ہم ہزاروں میل دور بیٹھ کر جب یہ سنتے ہیں یا ٹی وی پر دیکھتے ہیں ہمارے دل تڑپتے ہیں۔ لیکن بات یہ آپ کی صحیح ہے، یہ ایموشنل بات ہے، اور جہاں تک اپنے حالات کا تصویر کشی کی ہے، اتنے بھی خوفناک حالات نہیں ہیں، کیونکہ ہم لوگ 24 گھنٹے خبروں میں رہتے ہیں، ہر وقت ہماری نظر ادھر رہتی ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے پاس میڈیا بھی ایسا ہے کہ جو نیگیٹو پہلو جو ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح بھی نہیں حالات، چاہے بعض جگہ پہ واقعات ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں،
تو یہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی رواں دم ہے. آپ اسلام آباد چلے جائیں, پور روڈ, سڑکیں, بازار, گجرانوالہ چلے جائیں, پنڈی چلے جائیں, کوئٹہ چلے جائیں, آپ کو روانگی نظر آئے گی. جو ادھر جو باہر نکلے لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, سارا کچھ ہے. بظاہر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. جو اس لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں سسٹم کے لحاظ سے یہ چیز ہو رہا ہے. مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں آپ جا کر ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہیلتھ سسٹم ایسا نہیں ہے کہ آپ اس عمر میں آ کے ہمیں ہلکے بھی شروع ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہم گھبراتے ہیں اور قانون پر عمل کر کر کے آپ کے پاس یہ ہم خوف زدہ ہوئے ہوئے ہیں. تو قانون کی عمل داری کم ہے. اگر یہ ہو جائے تو بہترین ملک ہے. پاکستان سے اچھا ملک ہی کوئی نہیں ہے. تو مکمل طور پر میں نہیں کہوں گا جس طرح آپ نے تصویر کشی کی ہے کہ ایسے خوف بعض جگہ پہ ہوتے ہیں. باقی یہ نہیں کہ جس طرح پاکستان میں کولمبیا میں بھی ہو رہے ہیں, برازیل میں آپ چلے جائیں, آپ وینزویلا میں دیکھ لیں, آپ اور بہت سے ممالک میں دیکھ لیں. امریکہ میں آئے دن آپ سنتے ہیں بندہ ایک نکل گیا اور گن اٹھائی ہے اسکول میں فائرنگ شروع کر دی, کسی مال میں کر دی. چائنا میں اگلے دن ایک عورت نے جا کے کنڈر گارڈن مطلب جو نرسری تھی بچوں کو چھری ہے ہماری. یہ واقعات لوگ ہوتے ہیں, خرابیاں تھوڑی بہت ہوتی ہیں, لیکن ہم بدقسمتی سے ہم اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ہمیں وہ چیزیں ڈراتی ہیں. ہاں قاسم تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا؟ یہ حالات کبھی پاکستان کے سدھریں گے بھی یا نہیں سدھریں گے؟ سر میرے خیال میں تو مایوسی ہی مایوسی ہے, کیونکہ وہاں کے حالات ٹھیک ہونے کے انتظار میں 70 سال کا ہو چلا. جب سے ہوش سنبھالی ہے جو بھی آیا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے. بھٹو کے نعرے مارے کہ یہ ہمارا ہوگا ہیرو, پھر اس کے بعد نواز شریف کے نعرے مارے, بے نظیر کے نعرے مارے, اور اب عمران خان کے بھی بہت کچھ کرنے کے بعد بھی مایوس اب اتنے ہو گئے ہیں کہ اب کوئی دور دور کوئی امید نہیں. باقی وہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں جیسے ایران نے کیا, یہ طریقہ ہے جیسے چوہل دائی نے کیا. وہ ہیرو چاہیے, کوئی لیڈر چاہیے. تو ہماری بدقسمتی ہے پاکستانیوں کی کہ ہمارے پاس آج تک کوئی بھی لیڈر نہیں پیدا ہوا. اللہ کرے ہم یہاں جرمنی میں بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کے. تو دعائیں بھی جو ہے وہ عمل سے ہوتی ہیں, خالی دعاؤں سے بھی کچھ نہیں ہوتا. اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے. ہم چرکائے گفتگو محترم محمود سعید صاحب, چودھری محمد طاہر صاحب اور خاک صاحب نعیم کھوکھر, گپ شپ ود لاک ٹی وی 4 کے ساتھ. ایک شعر میں جاتے ہیں سنا دیتا ہوں آدھا. جی جی ضرور. زیادہ لمبی بات نہیں کرنا. پرستہ رہے شجر سے امید ہے بہار. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے MAQ TV 4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.